بیچاری نبیرہ نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہیر ہی اب اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور شہیر کو نبیرہ سے اتنی نفرت ہونے لگ جائے گی کہ یہ نفرت جیلسی اور حسد میں تبدیل ہو جانے والی ہے۔ دراصل شہیر کا جو پروجیکٹ تھا وہ نبیرہ کو جب سے ملا ہے تب سے ہی شہیر کا اب رویہ اور زیادہ بدل گیا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ ناکامی تو شہیر کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے کیا ہی نہیں جاتا اور طرح طرح سے اس کو ذلیل و خوار ہونے کو مل رہا ہے، جس پر نبیرہ کہتی ہے کہ شہیر یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم اور میں الگ تھوڑی ہیں، جو کام تمہارا ہے وہ میرا ہے اور جو تم میرا کام کرتے ہو وہ تمہارا ہے۔ جس پر شہیر پھر سے غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ انہوں نے ردا آپی کو گھر میں کیوں رکھا ہے، یہ نحوست بڑی عورت جب سے ہمارے گھر آئی ہے اور جب سے ہمارے گھر کو بدنام کر کے گئی تھی تب سے ہی گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جا رہی ہے۔ خیر اب دوسری طرف وفا نے تو انتہا ہی کر دی ہے۔ وفا اب باسط پر ڈورے اس حد تک ڈالے گی یہ کبھی روشین نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وفا اس قدر بے شرم عورت ہے کہ اس کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے کہ روشین کے سامنے ہی اس کے شوہر پر ڈورے ڈال دی ہے اور اس کے قریب جاتی ہے۔ باسط کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جاتا ہے، اس کو نکالنے کے بہانے اتنے کلوز ہو جاتی ہے باسط سے کہ وہاں پر روشین آ کر اس کو اچھا خاصا ذلیل کرتی ہے، لیکن اس کے ذلیل کرنے کا فائدہ ہی کیا، باسط الٹا اپنی ہی بیوی کو ذلیل کر کے بھیج دیتا ہے۔ بیچاری روشین اپنے کمرے میں جا کر روتی ہے، وہاں پر اس کی ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ روشین تم اپنا گھر برباد کرنے پر کیوں تلی ہو، جس پر روشین کہتی ہے کہ میں اپنا گھر برباد کرنے میں نہیں تلی، یہ آپ کا بیٹا اور آپ ہیں جو میرا گھر برباد کر رہے ہیں، جس پر اس کی ساس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن اب وفا کا بھی صفایا ہونے ہی والا ہے کیونکہ یوسف اس کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جانے والا ہے۔ وفا کو تو یہ لگتا تھا کہ یوسف دبئی جا چکا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یوسف تو دبئی گیا ہی نہیں کیونکہ اس کو شک نہیں یقین ہے کہ وفا بے وفائی کر رہی ہے اور وہ بھی یوسف کے ساتھ۔ یوسف اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں نے وفا کو یہی کہا ہے کہ میں دبئی جا چکا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اب میں اس پہ اور کڑی نظر رکھوں گا۔ اس دن مجھے روشین نے یہ کہا تھا کہ باسط پر ڈورے ڈالتی ہے وفا اور میں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ اب مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کی باتوں پہ یقین کرنا پڑ ہی رہا ہے مجبور ہو کر، کیونکہ میں جب بھی کہیں باہر جاتا ہوں یا وفا کی یونیورسٹی کے باہر جاتا ہوں تو مجھے دیکھنے کو صرف ایک ہی منظر روزانہ مل رہا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ باسط کے ساتھ وفا آتی جاتی ہے اور باسط کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتی ہے جتنا کبھی کسی زمانے میں مجھے دیکھ کر ہوا کرتی تھی، اور یہ بات میرے دل کو بہت درد دیتی ہے۔ یوسف کہتا ہے کہ وفا نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، اب میں وفا کو بتاؤں گا کہ مجھ سے پنگا لینا اس کو کتنا ہی مہنگا پڑنے والا ہے۔ یہ جانتی نہیں یوسف کو، یوسف کسی چیز کو پسند کر لے تو کبھی بھی اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اور وفا تو ویسے بھی میری محبت ہے، اس کو میں کیسے کسی اور کا ہونے دوں گا، اور ویسے بھی اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بہت جلد اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ اب یوسف کرتا ہے کال وفا کو اور یہ کہتا ہے کہ تم کہاں پر ہو، جس پر وفا باہر آئی ہوتی ہے باسط کے ساتھ کھانا کھانے، لیکن وہ یہ جانتی ہی نہیں کہ پیچھے سے یوسف بھی اسی ریسٹورنٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وفا جان بوجھ کر کہہ دیتی ہے کہ میں تو یونیورسٹی میں اپنا لیکچر لے رہی ہوں اور ابھی تم سے بات نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے۔ یوسف سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا نہیں بلکہ یہاں تو پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ خیر باسط جو پوچھتا ہے کہ کس کی کال تھی تو وفا کہتی ہے کچھ نہیں، میری ایک کلاس فیلو کی کال تھی، بس اسی سے ہی بات کر رہی تھی۔ یہ بات بھی یوسف سن لیتا ہے۔ یوسف تو خیر اس ٹائم کچھ نہیں بولتا، لیکن اب سوچ بیٹھا ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے کیا۔ یوسف کرتا ہے روشین کو کال، لیکن روشین اس کو بہت کھری باتیں سناتی ہے، کہتی ہے کہ تم جیسا گھٹیا اور احسان فراموش انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، تم جانتے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، مجھے تو صرف میرا شوہر ہی ملنا تھا واپس جو کہ میرا ہی ہے، لیکن تمہاری وفا نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے میرے شوہر کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اور تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم جس وفا سے محبت کرتے تھے نا وہ تمہارے ہاتھ سے پوری طرح سے نکل چکی ہے، کیونکہ وہ باسط کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں، دن رات باسط کرتی رہتی ہے، اینڈ تمہیں اسی ہی قابل ہونا چاہیے تھا یوسف، تم اسی ہی قابل تھے کہ وفا تم سے ہاتھ سے نکل جائے، تم نے اس دن وفا کا ساتھ دیا تھا نا اور مجھے ذلیل کر دیا تھا کہ میں نے تمہیں 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ یوسف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر اب یہ جنگ میں اکیلا ہی لڑوں گا، اور جو اس دن میں نے تمہارے ساتھ روشین کیا تھا مجھے اس کا دکھ ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ کروں، لیکن میں وفا کے کہنے پر اور اس کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ میری محبت ہے اور اس کے کہنے پر ہی میں نے کیا، لیکن اب اگر میری محبت ہی مجھ سے دور ہونے کا
सोच रही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका फ़ोन बंद कर देने के बाद ही अगले दिन यूसुफ आ जाता है बासित के घर में तमाशा लगाने के लिए। जब यूसुफ को बासित देखता है हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यूसुफ कहता है कि उस दिन भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। बासित कहता है कि दफ़ा हो जो मेरे घर से, तुम तो वही हो ना जिसको रोशीन ने 2 लाख रुपए देकर कहा था कि वफ़ा को जलील करना है। जिस पर वो कहता है कि रोशीन ने मुझे कोई 2 लाख नहीं दिए थे, मैंने झूठ बोला था। बासित कहता है तुम अपने होश में तो हो। इतने में ही राबिया भी आ जाती है और रोशीन भी आ जाती है और पीछे से वफ़ा के कमरे में शोर की आवाज़ें जा रही होती हैं। वफ़ा की माँ घबरा जाती है कि ना जाने बाहर कौन लड़ रहा है बासित के साथ। इतने में ही वफ़ा कहती है जाकर देखना ही पड़ेगा। उसको क्या पता था कि बाहर यूसुफ आया हुआ है जो इतना तमाशा लगा रहा है। वफ़ा तो बड़ी खुश थी कि यूसुफ दुबई जा चुका है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यूसुफ कहता है कि आज मैं सब कुछ बता ही देता हूँ, वफ़ा मेरी माशूका है और ये बात बिल्कुल सच है। उस दिन रोशीन बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने ही झूठ बोला था वफ़ा के कहने पर, क्योंकि वफ़ा ने मुझे कहा था कि रोशीन को जलील करवाना है। मैंने बस वही किया जो मेरी मोहब्बत ने मुझे कहा था। लेकिन अब अगर मेरी मोहब्बत ही मुझसे दूर हो जाए और बासित में इंटरेस्ट लेने लग जाए तो मेरा बनता है ना कि मैं अपनी मोहब्बत को बचा लूँ। इतने में ही वफ़ा आ जाती है और उसकी जान निकल जाती है। यूसुफ कहता है बोलो वफ़ा, क्या तुम मुझे जानती नहीं? जिस पर वफ़ा हक्की बक्की रह जाती है और बासित उसको खींचता है पीछे से कि बोलो क्या मसला है। जिस पर वफ़ा कहती है बासित भाई मैं तो इसको जानती ही नहीं। इतने में ही यूसुफ को और गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे मुकर कैसे सकती हो, तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? और तो और यूसुफ अपनी गन निकाल लेता है और फिर गन पॉइंट पर इसको मनवाता है कि मैं कौन हूँ। यूसुफ के इस गन निकालने पर कोई डरता तो नहीं, लेकिन वफ़ा की तो माँ की जान ही निकल जाती है और वो सारा सच उगल देती है। बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बासित बेटा, ये तो यूसुफ बेटा है, हमारे पुराने मोहल्ले में रहता था, हमारी बड़ी ही इसने खिदमत की हुई है। जिस पर बासित समझ जाता है कि रोशीन सच्ची थी और ये सब लोग झूठे थे। मेरी राबिया भी बोल पड़ती है और कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वफ़ा और तुम्हारी माँ इस कदर झूठे हैं, मकार है। मेरी बहू रोशीन मुझे समझाती रही कि वो सच्ची है और तुम दोनों झूठे हो और मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बंध गई कि मैंने अपनी बहू को झूठा कर दिया और तुम दोनों को सच्चा कर दिया। बासित ने भी इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर दी रोशीन के साथ। पास खड़ी रोशीन रोने लग जाती है शुक्राने से और ये भी कहती है कि शुक्र है आज कोई तो सच बोला मेरे बारे में। और बासित आप तो हमेशा मुझे झूठा कहते थे ना, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया है यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर बासित बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था रोशीन ये दोनों माँ बेटियाँ इस तरह से हमें ट्रैप करेंगी। अरे मैं तो इन पर तरस खाकर करता था जो कुछ भी करता था। और ये आज बासित ये भी बता देता है कि मैंने तो वफ़ा पर कभी भी वैसी नज़र डाली ही नहीं ये जो सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसको अपनी छोटी बहन समझता था। जब वो ये कहता है कि मैं वफ़ा को छोटी बहन समझता था तब तो वफ़ा की नैया ही डूब जाती है और वो ये ही समझती रहती थी कि शायद बासित के दिल में भी इसके लिए कुछ है। लेकिन जब वो इसको छोटी बहन कह देता है तो वफ़ा की तो जान ही निकल जाती है और वो समझ जाती है कि वफ़ा की जो औकात थी वो हमेशा वही रहेगी और घर की मालिकन रोशीन थी और रोशीन ही रहेगी। तो दोस्तों दरअसल ये ड्रामा बहुत तेज़ी से इख्तिताम की जानिब जाई जा रहा है। आने वाली लास्ट एपिसोड में मज़ीद क्या क्या होना है और दूसरी तरफ रिदा का क्या बनना है वो भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।